بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کے شہر تہران میں ہزاروں افراد نے مسجد میں جمع ہو کر بارش کے لیے دعائیں کی، کیونکہ ایران دہائیوں کی بدترین خشک سالی کا شکار ہے۔ دارالحکومت تہران میں اس سال بارش کا ریکارڈ ایک صدی میں سب سے کم رہا ہے، اور ایران کے نصف صوبوں میں مہینوں سے ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوئی ہے۔ پانی کی کمی کے پیش نظر حکومت نے تہران کی 1 کروڑ کی آبادی کے لیے پانی کی سپلائی کو وقفے وقفے سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ استعمال محدود کیا جا سکے۔ جمعہ کے روز مرد اور خواتین ایرانی دارالحکومت تہران کی امام زدہ صالح مسجد میں جمع ہوئے اور رب کے حضور بارش کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اسلامی روایت کے مطابق خواتین حجاب پہن کر مردوں سے الگ جگہ پر نماز پڑھ رہی تھیں۔ پہاڑی چوٹیوں پر اس وقت تک عام طور پر برف جمی ہوتی ہے، لیکن اس سال وہ بھی خشک ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے خبردار کیا ہے کہ اگر سردیوں سے پہلے بارش نہ ہوئی تو تہران کو خالی کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ دارالحکومت تہران کو پینے کا پانی فراہم کرنے والے 5 بڑے ڈیموں میں سے ایک خالی ہے اور دوسرا اپنی گنجائش کے 8% سے بھی کم پر ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ سعودی عربیہ جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ ایک صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ آپ آئندہ ہفتے سعودی ولی عہد سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقات کے مقاصد کیا ہیں؟ صدر ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات سے بڑھ کر ہے۔ صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا ابراہم معاہدے اس بات کا حصہ ہوں گے، جس پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ابراہم معاہدے پر بات چیت کا حصہ ہوں گے۔ صحافیوں کی جانب سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ نے سعودی عرب کو F-35 طیارے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ سعودی عربیہ بہت سے طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ ہم بہترین طیارے بناتے ہیں، بہترین میزائل بھی بناتے ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر کا دارالحکومت سری نگر خوفناک دھماکوں سے دوستوں دہل اٹھا۔ یہ دھماکہ مبینہ طور پر دہلی میں لال قلعے کے قریب ہونے والے معاملے میں ضبط کیے گئے دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے ہوا۔ ہریانہ کے فریدہ آباد سے ضبط کیا گیا آتشگیر مواد نوگام پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا تھا، جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس واقعے میں دوستوں 9 افراد ہلاک اور 27 لوگ زخمی ہوئے۔ دھماکوں نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ قابل ذکر بات دوستوں یہ ہے کہ سری نگر کا نوگام پولیس اسٹیشن دہلی لال قلعہ دھماکہ کیس سے منسلک تخریب کار موڈیول تحقیقات کے مرکز میں ہے۔ ریاستی تخریب کاری موڈیول کا بنیادی مقدمہ نوگام پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا اور ضبط کیے گئے 360 کلوگرام حساس مواد کا بڑا حصہ اسی تھانے میں رکھا گیا تھا۔ نوگام پولیس اسٹیشن میں پھٹنے والا مواد دوستوں امونیم نائٹریٹ بتایا جا رہا ہے، جو اس ہائی پروفائل کیس کا حصہ تھا۔ یہ واقعہ رات تقریباً 11:20 پر ہوا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی دھماکہ خیز مواد پھٹا، تھانے کی عمارت اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ اور ایمبولنس کے ساتھ پولیس کے اعلیٰ حکام اور سیکیورٹی فورسز کے وہاں پہنچنے کے کچھ دیر بعد بچاؤ کا کام شروع ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے اندر کافی نقصان ہوا اور قریبی مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ اس دھماکے کا اتنا شدید اثر تھا کہ اس نے سری نگر کے وسیع علاقے کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کے اثرات 20 کلومیٹر کے دائرے تک محسوس کیے گئے۔ یاد رہے دوستوں کہ چند دن پہلے جموں اینڈ کشمیر پولیس نے کشمیر، اتر پردیش اور فریدہ آباد سے 4 ڈاکٹر سمیت 7 افراد کے ملوث ہونے پر شبہ کیا تھا اور ان کو گرفتار کیا تھا۔ معروف برطانوی اخبار گارڈین نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے غزہ کی طویل مدت تقسیم کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ امریکہ نے غزہ کو گرین زون اور ریڈ زون میں تقسیم کرنے کی تجویز دی ہے۔
ابتدائی مرحلے میں غیر ملکی فوجی دستے اسرائیلی اہلکاروں کے ساتھ تعینات ہوں گے۔ گرین زون کی تعمیر نو سے فلسطینیوں کو منتقل کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ غزہ میں مستقل امن اور فلسطینی حکمرانی سے متعلق امریکی وعدوں پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے امریکی منصوبوں پر شدید تحفظات برقرار ہیں اور یہ خدشہ ہے کہ امن فورس اسرائیلی انخلاء اور تعمیر نو کے بغیر غزہ میں پھنس جائے گی۔ امریکہ نے یورپی ممالک کو بھی امن فورس کا بنیادی حصہ بنانے کی تجویز دی ہے۔ یورپی ممالک کی جانب سے فوج بھیجنے سے ہچکچاہٹ کے باعث منصوبہ غیر حقیقی قرار دیا جا رہا ہے۔ جارحانہ کارروائیوں کے خدشات پر فوجی دستے صرف گرین زون میں تعینات ہوں گے۔ گارڈین کا کہنا ہے کہ امریکی منصوبے میں اسرائیلی انخلاء کا کوئی واضح ٹائم فریم نہیں دیا گیا۔ دوستو، غزہ میں 80% سے زائد تباہی ہے۔ فوری تعمیر نو کی اشد ضرورت ہے۔ معصوم فلسطینیوں کے لیے امداد کی ترسیل میں اسرائیل کی جانب سے رکاوٹیں برقرار ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد فلسطینی ریڈ زون میں بے گھر اور بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ دہلی میں لال قلعے کے قریب کار دھماکے میں ملزم ڈاکٹر عمر محمد کے پلوامہ واقع گھر کو بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے بم سے اڑا دیا۔ تخریب کاری کے خلاف کی جا رہی سخت کارروائی کے تحت سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیر کر پورے عمل کو منصوبہ بند طریقے سے انجام دیا۔ اس واقعے کی جانچ میں اب تک کئی بڑے انکشافات ہو چکے ہیں۔ دھماکے سے جڑی مزید ایک کار فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی پارکنگ سے ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کار ڈاکٹر شہین شاہد کے نام پر رجسٹر ہے، جسے پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لال قلعے کے پاس دھماکے والی سفید گاڑی کو ڈاکٹر عمر ہی چلا رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے خلاف 1 سے 5 ارب ڈالر تک کا مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب BBC نے ان کی 6 جنوری 2021 کی تقریر کے ایک حصے کی ایڈیٹنگ کو غلطی قرار دیتے ہوئے معافی تو مانگ لی ہے، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے الزامات کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ BBC کو قانونی نوٹس موصول ہوا تھا جس میں صدر ٹرمپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا الزام لگا کر جمعے کے روز تک معافی مانگنے اور معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکی صدر کی ٹیم کا موقف ہے کہ اس ایڈیٹنگ سے یہ تاثر دیا گیا کہ صدر ٹرمپ اپنے حامیوں کو پارلیمان پر حملے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس تنازعہ نے BBC کو بدترین بحران میں دھکیل دیا ہے اور ادارے کے ڈائریکٹر جنرل اور ہیڈ آف نیوز کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ بھی دینا پڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں BBC کی ایڈٹ شدہ ویڈیو کو انتخابی عمل میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ویڈیو نہ صرف جھوٹ بلکہ بدنیتی پر بھی مبنی ہے۔ روس نے یوکرین پر 430 ڈرون اور 18 میزائل داغے ہیں، جس کے باعث 8 افراد مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس کے اس حملے میں شہری آبادی، رہائشی عمارتیں اور توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں مختلف بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ہدف یوکرینی دفاعی اور توانائی ڈھانچے پر تھا۔ ساتھ ہی روس نے نیٹو کو بھی خبردار کیا کہ وہ جنگ میں شامل نہ ہو ورنہ روس اور نیٹو کی براہ راست جنگ چھڑ سکتی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم کے خلاف پنجاب حکومت یعنی مریم نواز متحرک ہو گئی ہیں، جبکہ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے علیمہ خانم کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب بھر سے علیمہ خان کے نام منقولہ غیر منقولہ زرعی رقموں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ علیمہ خان کی جائیدادوں کا تمام ریکارڈ ATC کوڈ راولپنڈی کو ارسال کیا جائے گا۔ برطانوی میگزین نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں بشرا بی بی اہم سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں۔
برطانوی میگزین دا اکانومسٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے کردار پر خصوصی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کی تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے حکومتی فیصلوں پر بھی گہرے سوالات چھوڑ دیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بشرا بی بی اہم سرکاری تقرریوں اور روزمرہ حکومتی معاملات میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہیں، جس سے فیصلوں میں روحانی مشاورت کا پہلو نمایاں ہوتا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے روحانی اثرات کے باعث عمران خان اپنے اصلاحاتی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے۔ بعض مبصرین کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں وہ عمران خان کے سامنے گویا اپنی روحانی بصیرت سے حاصل شدہ معلومات کے طور پر جھوٹ بول کر پیش کرتی تھی۔ یہ تمام عوامل عمران خان کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتے رہے اور حکومتی معاملات میں غیر معمولی روحانی اثر و رسوخ کی شکایات کو تقویت بھی ملی۔ پاکستان کی پارلیمان نے فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نئے اختیارات اور عمر بھر کے لیے گرفتاری اور مقدمات سے استثناء دینے کی منظوری دے دی۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ قدم خود اختیاریت یا شخصی حکومت کی جانب پیش رفت ہے، جبکہ ترمیم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس سے مسلح افواج کے انتظامی ڈھانچے میں شفافیت اور وضاحت پیدا ہوتی ہے اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کا کردار طویل عرصے سے نمایاں رہا ہے، کبھی براہ راست اقتدار پر قبضے کی صورت میں تو کبھی پس پردہ اثر و رسوخ کے ذریعے۔ ترمیم کے بعد جنرل عاصم منیر، جو نومبر 2022 سے آرمی چیف ہیں، اب بحریہ اور فضائیہ کی کمان کے بھی نگران ہوں گے۔ ان کا فیلڈ مارشل کا عہدہ اور وردی تا حیات رہیں گی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں ذمہ داریاں سونپی جائیں گی جو صدر اور وزیر اعظم کے مشورے سے طے ہوں گی۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے انہیں زندگی بھر عوامی امور میں نمایاں کردار حاصل رہے گا۔ مخالفین کا دوستو کہنا ہے کہ فوج اور سیولین کے درمیان کوئی توازن نہیں رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب فوج کو محدود کرنے کی ضرورت تھی، انہوں نے طاقت کا پلڑا ایک بار پھر فوج کے حق میں جھکا دیا۔ اس تبدیلی کا دوستو دوسرا پہلو عدالتوں کا اور عدالتوں سے متعلق ہے، جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ منصفانہ ٹرائل کے حق کی نوعیت اور شکل ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا، کیونکہ ججوں اور آئینی بینچوں کی تقرری میں انتظامیہ کا اثر بڑھ گیا ہے۔ جب ریاست یہ طے کرے کہ کس بینچ میں کون بیٹھے گا اور بطور ایک سائل مجھے منصفانہ ٹرائل کی کیا کوئی امید رہے گی؟ مخالفین کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ عدلیہ اس وقت واضح طور پر انتظامیہ کے تابع ہے۔ عام تاثر یہی ہے کہ عدلیہ کو اب آزادانہ طور پر کام کرنے کی کوئی حقیقی گنجائش نہیں ملے گی۔ یاد رہے دوستو کہ ترمیم کے قانون بننے کے چند گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ جس آئین کا دفاع کرنے کی میں نے قسم کھائی تھی وہ اب باقی نہیں رہا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کو حکومت کے زیر اثر کر دیا گیا ہے اور 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کو چکنا چور کر دیا ہے۔ ان استعفوں پر وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا ضمیر اس لیے جاگ اٹھا ہے کہ سپریم کورٹ پر ان کی اجارہ داری کم ہوئی اور پارلیمنٹ نے آئین کی بالادستی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ججوں کو اب ان کی مرضی کے بغیر دوسری عدالتوں میں منتقل بھی کیا جا سکے گا۔ اگر وہ اس پر رضامند نہ ہو تو عدالتی کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے دلائل کو درست نہ پایا گیا تو انہیں ریٹائرڈ ہونا پڑے گا۔ مگر دوستو بعض لوگوں کو خدشہ ہے کہ اسے دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ کسی جج کو اس کے صوبے سے اٹھا کر کسی دوسرے صوبے کے ہائی کورٹ میں بھیج دینا اسے مزید حکومتی لائن پر چلنے کے دباؤ میں لائے گا۔ اس لیے لگتا ہے دوستو ملک میں توازن بگڑ جائے گا۔ ہماری عدلیہ نے ماضی میں آمروں کے ساتھ تعاون بھی کیا اور بعض اوقات انتظامیہ کو متنبع بھی کیا۔ اگر آپ لوگوں سے یہ امید بھی چھین لیں تو وہ زیادہ خطرناک راستوں کی طرف بھی دوستو جا سکتے ہیں۔
مخالفین کا کہنا ہے کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ طاقت کا توازن بری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جھک چکا ہے، جبکہ حامیوں کا کہنا ہے کہ ابھی تو توازن صحیح طرح سے توازن ہوا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔